اسٹیج سے جمع رہے یار، سب لوگ نیچے آ جائیں بھائی، اسٹیج سے سب لوگ نیچے آ جائیں۔ ہم لوگ پیچھے ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں، اسٹیج سے پیچھے ہو جائیں۔ آپ لوگ بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، ایک آل رسول کی آمد ہو چکی ہے، آپ لوگ بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ حضرات بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں، سب دیدار کریں گے سید صاحب ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحابی ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وكما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ ہم پہ احمد کا وہ سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ، پیر پیراں میر میراں شاہ جیاں غوث پاک، ایک نظر داری برحال ماں پریشاں غوث پاک، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے اس محفل سعید میں تھوڑی دیر عرض و معروف سے قبل اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق اپنی توجہات کو گنبد خضرا شریف کا طواف کرانے کے لیے، اپنی سستی کو بیداری میں تبدیل کرنے کے لیے، اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری لگانے کے لیے، اس یقین کے ساتھ کہ ہم اس گاؤں سے بیٹھ کر پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت مدینے سے خود سنتے ہیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے۔ میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، طور بے طور ہیں بیماروں کے۔ میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے۔ جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بحر تسلیم علی میدان میں
سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، واہ 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 واہ، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکار۔ واہ واہ واہ، اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس کانفرنس میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ حضرت بابا ملنگ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے مقدس موقع پر اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا اور اس کانفرنس کو اصلاح معاشرہ کانفرنس کا نام دیا گیا۔ بڑی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہیں اور میرے بعد انشاءاللہ آپ کو ایک نایاب کتاب سننا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، پوسٹر میں جو عنوان ہے اس پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ گزارش کروں گا کہ سنجیدگی کا ماحول بنائے رکھیں اور خاموشی کے ساتھ باتیں سنیں۔ تازگی پانے کے لیے ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلک و صحبک وسلم۔ آج اس ماحول میں ہم جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں بے قراری نظر آتی ہے۔ آج کے حالات ہماری اور آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور کسی ایک شہر، کسی ایک اسٹیٹ، کسی ایک ضلع یا کسی ایک ملک کا یہ حال نہیں ہے، بلکہ کم و بیش پورا عالم اسلام اس وقت عالم اضطراب میں ہے۔ بے قراری کی کیفیت ہے، سکون تلاش کرنے والوں کو بھی سکون نہیں مل رہا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں اپنی پریشانیوں کی لسٹ بنائیں تو شاید کئی دن گزر جائیں گے یہ لکھتے لکھتے کہ مجھے یہ بھی پرابلم ہے، یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی سر درد ہے، یہ بھی ٹینشن ہے۔ لیکن افسوس کا مقام کیا ہے کہ ہم اور آپ بیماری جاننے کے باوجود بھی اس کا علاج کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بہت ساری بیماریاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، لیکن ہم ان بیماریوں کا علاج کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے اور آپ کے جسم میں اگر کوئی ہمارے جسم کا حصہ خراب ہو جائے، کسی کی انگلی میں ناسور ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہے کہ اس گوشت کے ٹکڑے کو کاٹ کر پھینکنا پڑے گا، تو لوگ پیسہ دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ پیسے رکھ لیجئے لیکن یہ ناسور پڑ کر میری انگلی کو خراب نہ کرے، اس لیے اس گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر ختم کر دیجئے۔ جسم کے اندر، پیٹ کے اندر اللہ نہ کرے جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جائے یا کسی کو کسی جسم کے حصے میں کینسر ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ دشمن کو بھی ایسی بیماری نہ دے۔ ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی بیماری اگر ہو جائے تو 5-5 10 لاکھ روپیہ لوگ دے کر اپنے گوشت سے اس حصے کو کاٹنے کے لیے ڈاکٹروں کو پیسہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ پیسہ لے لیجئے اور میرا گال اگرچہ خراب ہو جائے، میرا چہرہ اگرچہ خراب ہو جائے، لیکن اس حصے کو نکال دو، اس حصے کو نکال دو تاکہ میرے پورے وجود کو یہ حصہ خراب نہ کرے۔ یہ ناسور، یہ کینسر کا حصہ میری زندگی کو کہیں قریب سے ختم نہ کر دے، اس لیے ہم پیسے دے کر اپنے جسم کا حصہ نکلواتے ہیں، پیسے دے کر اپنے جسم کے عضو کو نکلواتے ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اگر آپ کے بدن میں ایک بیماری ہو جائے، اگر آپ کے بدن میں ایک ناسور پیدا ہو جائے تو آپ اس ناسور کو نکالنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر اس بیماری سے اپنے پورے جسم کو بچانے کے لیے تھوڑا سا گوشت کا حصہ بھی نکال کر کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، اور اس یقین پر کہ جب گوشت کا وہ حصہ، جسم کا وہ حصہ نکال کر پھینک دیا جائے گا تو باقی جسم کو میری پریشانی نہیں ہوگی۔ میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جب جسم کے حصے کو آپ ناسور سمجھ کر اپنے جسم کو برائی سے اور بیماری سے بچانے کے
پھر قوم میں جو ناسور پیدا ہو گئے ہیں، معاشرے میں جو ناسور پیدا ہو گئے ہیں، جو برائیاں معاشرے میں پھیلی ہیں، آخر کب پیسہ خرچ کر کے ان بیماریوں کو اپنی قوم سے دور کرنے کی کوشش کریں گے؟ آپ کو اپنے جسم سے اتنا پیار ہے کہ آپ اپنے جسم کے ناسور کو نکالنے کے لاکھوں خرچ کرنے تیار ہیں، مگر آپ کو اپنے معاشرے سے پیار نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجیے، آپ کو اپنی قوم سے پیار نہیں ہے، آپ کو حضور کی امت سے پیار نہیں ہے۔ اگر پیار ہوتا تو میری قوم شادیوں کے موقعوں پر ناچ نہیں رہی ہوتی، بلکہ ناچنے والوں کے قریب جا کر اصلاح کی فکر لے کر ان کے دسترخوان پر پہنچتی، اور ان کے فکر کے دسترخوان پر یہ بات رکھی جاتی کہ میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں اور ہماری شان یہ ہے، قوم مسلم کسی سے متاثر ہونے کے لیے پیدا نہیں کی گئی، بلکہ اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے مسلمان۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ بھائی اپنا ڈرون ہٹا لیں، بٹھا لیں اس کو، یہ ہٹا دیں گے۔ ہمارے گاؤں کے لوگ بہت سے سمجھ رہے ہوں گے کہ چائنا نے حملہ کر دیا ہے، ہٹا لیں اس کو۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اردو اگر سمجھ میں آتی ہو تو ہٹائیں۔ ہاں، ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ درود شریف پڑھیں ایک بار اور، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاهوال والآفات وتقضینا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك قریب مجیب الدعوات وانت على كل شیء قدیر۔ تو میں آپ کی سوچ کے دسترخوان تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا اور صرف یہ اتنا عرض کر رہا تھا، اگر ہمیں اپنے جسم سے پیار ہے، ہمیں اپنی قوم سے بھی پیار ہونا چاہیے، ہمیں اپنے معاشرے سے بھی پیار ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں حضور کی پوری امت سے پیار ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کے دل میں حضور کی امت کی محبت ہے تو خدا را امت کو بربادی کے دہانے پر نہ لے جائے، خدا را امت کو ہلاکت کی دہلیز پر نہ لے جائے، خدا را امت کو برائیوں کی دہلیز تک نہ لے جائے، بلکہ امت کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے جو کام قرون اولا کے لوگوں نے کیے تھے، ہمیں بھی ان مصطفیٰ جان رحمت کے جانثاروں کی اتباع کر کے اپنے آپ کو بھی تبدیل کرنا چاہیے، اپنے معاشرے کو بھی تبدیل کرنا چاہیے، اپنی قوم کو بھی تبدیل کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نکاح اٹھا کر جدھر دیکھیں اللہ اکبر، فلسطین کے کٹے پھٹے لاشیں ہمیں اور آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں، غزہ کی تڑپتی ہوئی لاشیں اگر رو سکتے ہو تو ان تصویروں کو تو دیکھ کر رو جن کے یتیم بچے اپنی بے کسی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رونے کا مقام یہ ہے کہ ان کے بچے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ شہادت کی تاثیر کا اظہار کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، اور ہمارے بچے آئی پی ایل کے سٹے لگا رہے ہیں۔ جی جی، جواب نہیں۔ رونے کا مقام یہ ہے۔ افسوس ہی میں تیزی کے ساتھ گفتگو آگے بڑھاؤں، آپ فلسطین کی لاشوں کو دیکھیں گے تو وہاں سے آواز آ رہی ہے، میرے اللہ رحم فرما، رحم فرما۔ جلتے ہوئے مدرسوں کے مدرسین کی صدائیں ہیں، میرے اللہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، رحم فرما۔ مسجد کے اماموں کی رات کی تنہائیوں میں دل سے یہ صدا نکلتی ہے، میرے اللہ رحم فرما۔ کیا بھائی صاحب تقریر بند کر دوں؟ کیا بے وقوفی کی انتہا ہو رہی ہے کیا؟
درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری طرف توجہ رکھیں. میں روداد سفر سنانے والا مولوی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کی توجہ مبذول نہ ہوتی تو میں کسی کو کچھ نہیں کہتا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی نگاہیں اس طرف جا رہی ہیں. اس وقت سب سے قیمتی وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. بے شک بہت ہو گئی یہ فارمیلٹیز, خدارا اب تو ہوش کے ناخن لو یار. اب کون سا دن آئے گا جس دن آپ تبدیل ہوں گے؟ اب کون سا دن آئے گا جس دن آپ کے اندر احساس پیدا ہوگا؟ اب کون سا دن آئے گا جس دن آپ بے قراری کی زندگی سے نکلنے کی کوشش کریں گے؟ مجھے بتائیں اب کتنے ظلم اور کتنے تشدد کا انتظار کر رہے ہیں. آج داڑھی ٹوپی والا روڈ پر نکلتا ہے تو اپنے آپ کو بہت سی مرتبہ غیر محفوظ سمجھتا ہے, اور آج بھی آپ اسی روش پر قائم ہیں جس روش پر 20 سال پہلے قائم تھے. آج بھی ہم فرائض کے دامن کو چھوڑ کر فضائل کے دلدل میں پھنس چکے ہیں. فضائل سے بالکل آپ کو دور نہیں لے جانا چاہتا, مگر قیامت میں فضائل نہیں فرائض کی پوچھ گچھ ہوگی مفتی صاحب سے. مگر افسوس ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں ہیں. اگر یہی زندگی ہماری رہی, معاف کیجئے گا بد دعا نہیں دے رہا ہوں, سچائی بتا رہا ہوں, جس طریقے سے ہم اس وقت جی رہے ہیں نا, اسی وقت جیتے رہے تو ہمارا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. یہ یاد رکھیے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے کردار کو پیش کیجیے. تاریخیں کتنی مست کر لی جائے, لیکن جب قطب مینار کی بلندیوں پر بات ہوگی تو قطب الدین ایبک کی تعمیر کا بھی تذکرہ ہوگا, اور بختیار کاکی کے مقام کی بلندی کا بھی. تاریخ کتنی بھی تبدیل کر لی جائے, لیکن جب یورپ کی زبان کھلے گی تب اسے حضرت عمر بن خطاب کی تاریخ یاد آئے گی. جب بھی بیت المقدس کا اتحاد پڑھا جائے گا تب صلاح الدین یوسف ایوبی کی چھان مجبوراً ہی صحیح لوگوں کی زبان سے نکلے گی. ٹیپو سلطان کو اگرچہ آتنکوادیوں کی فہرست میں انگریزوں کے دوست رکھ دے, لیکن ٹیپو کی حقانیت ہمارے سینوں میں کل بھی تھی, آج بھی ہے, اور قیامت کی صبح تک ہماری نسلوں میں قائم رہے گی. لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پتا تو ہونا چاہیے کہ سچائی کیا اور جھوٹ کیا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. آپ پوری دنیا کی طرف ایک سرسری نگاہ اٹھائیے, ہر جگہ سے یہی آواز آ رہی ہے, میرے کریم اللہ رحم فرما. مدرسوں کے متعلمین کی صدائیں یہی ہیں, میرے اللہ رحم فرما. فلسطین کے مظلوموں کی صدائیں یہی ہیں, میرے اللہ رحم فرما. کشمیر کے خوبصورت چہروں پر چھرے کھانے والے لوگوں کی صدائیں یہی ہیں, میرے اللہ رحم فرما. علماء کے گروہ کی دعائیں یہی ہیں, میرے اللہ رحم فرما. اولیاء کا دل بھر آتا ہے تو صدائیں لگاتے ہیں, میرے اللہ رحم فرما. آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں, جدھر دیکھیں گے رحم کی گہار لگائی جا رہی ہے, رحم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں شہروں سے, بلکہ ظلم و تشدد کے نیوز چینلوں کو جب آپ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, یا کوئی ایسی خبر ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں, ہماری زبان سے نکلتے ہیں اللہ رحم فرما. لیکن قرآن سے پوچھو کہ قرآن تو بتانا کہ اللہ رحم, یقیناً وہ رحیم ہے, ہر حال میں رحم ہے, لیکن قرآن تو بتا کہ وہ رحم کن لوگوں پر فرماتا ہے, کیسے رحم ہوگا, قرآن سے پوچھیں. قرآن مقدس نے الگ الگ مقامات پر لعلکم ترحمون کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں, لیکن میں نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی, سورہ آل عمران کی آیت ہے. اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے, وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھو رحم کی بھیک مانگی جا رہی ہے,
کہیں بے قصور کوئی قیدی ہے تو اس قیدی کے رشتہ دار کہہ رہے میرے اللہ رحم فرما، میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا، میرے کریم رب رحم کر اور اس بے قصور قیدی کو رہائی عطا فرما۔ کہیں کوئی مجبور پریشان حال ہے، اس کی زبان سے دعا نکل رہی میرے کریم اللہ میں بے بس و مجبور ہوں، میرے اللہ رحم فرما۔ کہیں کوئی جناب والا بے روزگاری کا شکار ہے تو اس کی بھی دعا یہی ہے میرے اللہ رحم فرما۔ مگر قرآن مقدس کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرو، رسول اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو۔ شاید تم پر رحم کیا جائے۔ رحم کب کیا جائے؟ آئی پی ایل کے سٹے لگانے والوں پر رحم کیا جائے، شادیوں کے موقعوں پر ناچ گانے کرنے والوں پر رحم کیا جائے، برتھ ڈے کی پارٹیاں پوچھے نا بمبئی والوں سے، لون لے لے کے میری قوم کا جوان حضرت برتھ ڈے پارٹیاں منا رہے، لون لے لے، بے غیرت۔ حالات یہ ہو گئے فضول خرچی کے، جتنے الفابیٹ سے بندے کے نام میں جتنے حروف ہیں، ہر نام کا ایک ایک الگ رکھا جاتا ہے، اور پھر تلوار لائی جاتی ہے اور تلوار سے کیک کاٹا جاتا ہے۔ یہ حال ہو گیا ہمارے معاشرے کا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میں نے کئی تقریروں میں بات کی، اس لیے کہ شاید میری قوم کو سمجھ آئے تلواروں کا کام اب بریک کاٹتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے حالات، معاف کیجیے گا، دوسری قوموں سے زیادہ میری قوم اس میں گرفتار ہے۔ ہر فری کام کے لیے لوگ میری قوم کا انتخاب کرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ چناؤ آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس انہیں کو بننا ہے، ساری ذمہ داریاں الیکشن کمیشن نے انہیں کے سر پہ ڈال رکھی ہیں، یہ جہاں بیٹھتے ہیں چناؤ کی باتیں، لیکن رمضان آ جانے کے بعد نہیں پوچھتے کہ تہجد ایک رات پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ سوال صرف اتنا ہے، جب رحم کی بھیک مانگ رہے ہو اور ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ بغیر رحم کے ہماری گاڑی چل نہیں سکتی، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پتا چلا رحم اسی وقت ہوگا جب ہم اطاعت کریں گے۔ قرآن کی آیت کریمہ سے مفہوم نکل گیا، اسی وقت رحم کیا جائے گا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں۔ اور تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، جن لوگوں نے اطاعت کی، آسمان نے بھی ان کا ساتھ دیا، زمین نے بھی ان کا ساتھ دیا، ہواؤں نے بھی ان کا ساتھ دیا، دریاؤں نے بھی۔ جن لوگوں نے اطاعت کی، آپ اٹھا کر دیکھیں، اطاعت دیکھنی ہے، آؤ حضرت سرکار حضرت سرکار عبداللہ، جن کا نام عبداللہ، جن کا لقب عتیق، جن کی کنیت ابو بکر، جن کا لقب صدیق، اطاعت اٹھا کر دیکھنی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیں، حضور علیہ السلام کی اطاعت کی شان کیا ہے، حضور علیہ السلام کی اطاعت میں کن کن ان کی زندگی کی کن کن باتوں کا تذکرہ کروں، لیکن تیزی کے ساتھ اشارہ کر کے گزرتا ہوں۔ حضور کی اطاعت میں ہے، بیٹا تلوار کے نیچے نہیں آیا، لیکن ایک دن حضور کی اطاعت کرتے کرتے بیٹے کی تلوار کے نیچے ابو بکر صدیق آ گئے۔ جب بیٹے نے باپ کو دیکھا تو تلوار ہٹا لی، اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر ایک دن کہنے لگے، ابا جی فلاں جنگ کے موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن ابا جی میں نے باپ سمجھ کے آپ کی گردن سے تلوار ہٹا لی۔ لیکن صدیق کی اطاعت کی شان کیا ہے؟ پلٹ کر کہتے ہیں، عبد الرحمن تیری قسمت اچھی تھی کہ تو ابو بکر کی تلوار کے نیچے نہیں آیا، ورنہ مصطفیٰ کا غدار سمجھ کر میں تیرے سر کو جدا کر دیتا۔ میں یہ نہ سوچتا کہ تو میرا بیٹا ہے، اس لیے کہ میں ایک ہی چیز دیکھ رہا تھا، وہ کیا ہے؟ حضور کی اطاعت کس میں ہے، حضور کی فرما برداری کس میں ہے۔ اللہ اکبر، منزل صحبہ میں چلے آئیے، نماز عصر حضرت علی حیدر کی قضا ہو رہی ہے، مشہور زمانہ بات ہے نا، منزل صحبہ میں علی حیدر
کرار کے زانو اقدس پر پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا ہے. حضور سو رہے ہیں, سورج ڈوب رہا ہے, ڈوب رہا ہے, ڈوب گیا, عصر کا وقت چلا گیا. علی روئے. زندگی میں پہلی نماز علی کی قضا ہوئی. میں ان نام نہاد چکڑالویوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو خود کو طریقت کا بہت بڑا سرمایہ کہتے ہیں, اور صاحب ہم تو نماز نہیں پڑھتے, ہم تو وہاں نماز پڑھتے ہیں, وہاں پڑھتے ہیں, آنکھ بند کرتے ہیں تو یہاں پڑھتے ہیں تو وہاں پڑھتے ہیں. علی پاک تمام اولیاء کے سردار ہیں, باب فصل ولایت ہے. میں نے نہیں کہا, اعلیٰ حضرت نے کہا. واہ واہ, شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر توے دستے قدرت پہ لاکھوں سلام. واہ واہ واہ, اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. واہ واہ واہ, اعلیٰ حضرت نے کہا یہ مولا کائنات زندگی کی پہلی نماز اگر قضا ہو تو حضور گود میں پھر بھی رو گئے, اور ایسا روئے کہ حضور اٹھ گئے. واقعہ سنا نہیں رہا ہوں, صرف اتنا عرض کر رہا ہوں. آپ نے واقعہ سنا ہے, حضور نے آنکھ کھولی, علی کیا ہوا یا رسول اللہ علیہ السلام میری اثر قضا ہو گئے. حضور نے فرمایا تھا علی وضو کرو. حضور نے ہاتھ اٹھایا, ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا, سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول پلٹا نا سورج. مولا کائنات نے نماز پڑھی, لیکن آخری جملہ کیا ہے حدیث مبارکہ کا؟ حدیث شریف میں کیا ہے معلوم؟ علی نے نماز چھوڑ دی تھی. تبصرہ نہیں کرتا, اس پر بھی تقریر کی جا سکتی ہے, مگر تیزی کے ساتھ صرف اپنے موضوع کا حصہ لے کر آگے بڑھتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا, علماء تشریف رکھتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی نے حب رسول میں نماز چھوڑ دی اور بعد میں واپس پڑھی. تو حضور کا کیا جملہ تھا فیصلے کے طور پر, اِنَّ عَلِيًّا كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ علی نے ایک لمحے کے لیے بھی اطاعت خداوندی سے خود کو دور کیا, بلکہ حضور خود مہر لگا رہے ہیں علی اللہ کی بھی اطاعت میں تھا. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. نماز چھوڑ کر یہ کون سی اطاعت ہے؟ تو بریلی کے کلندر رہا, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. واہ واہ, یہ ہے اطاعت مصطفیٰ, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی اطاعت. آپ دیکھیں جن لوگوں نے اطاعت کی, آسمانوں نے ان کی مدد کی, دریاؤں نے ان کی مدد کی, ستاروں نے ان کی مدد کی, جانوروں نے ان کی مدد کی, بلکہ من کان للہ کان اللہ لہ. جو اطاعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہا, ساری کائنات اس کی جھولی میں قدرت نے ڈالی. بے شک, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جن لوگوں نے اطاعت کی, یہ بھی ایک مفصل موضوع اطاعت مصطفیٰ, لیکن صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. شوال کا مہینہ چل رہا ہے, غزوہ خندق ہوئی اس مہینے میں سن 5 ہجری میں, بعض نے سن 4 ہجری کا بھی قول کیا, جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. ذرا دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کے سن لیجیے, غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے, تفصیل میں نہیں جاتا کہ اس جنگ میں کیا ہوا تھا, علماء جانتے. تقریباً 10 یا 12 ہزار کا لشکر لے کر تمام کفار اور مشرکین نے اتحاد کیا. بنو قریظہ, بنو نذیر کے لوگوں نے, یہودیوں نے, کفار مکہ نے, کفار قریش نے, اور بہت سارے قبیلے والوں نے مل کر 10-12 ہزار کی فوج بنائی, اور 10-12 ہزار کی فوج بنا کر مدینۃ الرسول پر چڑھائی کرنے کا پلان بنایا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, ارے بھائی بیٹھے, بھائی آئیں گے بیٹھے, آپ تشریف رکھیں. وہ بنگلہ دیش نہیں جاتا وہ راستہ, آئیں گے بھائی, بیٹھے حضرت. ادھر ہی آتا ہے, ادھر ہی آتا ہے. اگر حضور کی بات سے زیادہ آپ کو کوئی ذات اہم لگ رہی ہے تو پھر خدا حافظ. اللہ اللہ. ہاں جی, بھائی جو اٹھے ہیں بیٹھے, بھائی بیٹھے جلدی. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم الغوث العظم الجیلانی. توجہ ہے آپ کی.
سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دیوانوں کی زندگی اٹھا کر پڑھیں. غزوہ خندق کی طرف اشارہ کر رہا تھا. مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو پتا چلا 10,000 کا لشکر جرار ہم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے. حضور کو بتایا گیا رسول اللہ حالات ایسے. حضور نے فرمایا مشورے کے لیے صحابہ کی میٹنگ بلائی. اور آپ کو معلوم ہے غیب دا نبی نے صحابہ سے مشورہ لیا. آج لوگ مشورہ لینے سے پہلے سمجھتے ہم خود بہت بڑے شیخ طریقت ہیں, علامت الدہر ہیں, ہم کو کسی کے مشورے کی کیا ضرورت ہے. مگر جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی تھی وہ بھی بیٹھ کے مشورہ کیا کرتے, اور صرف مشورہ نہیں کرتے بلکہ عمل بھی کیا کرتے تھے. یہ مشورہ تاریخ کے مطابق سرکار سلمان فارسی کا تھا کہ یا رسول اللہ مدینے کے ارد گرد خندق کھودی جائے, گڈھا کھودا جائے تاکہ لوگ پار نہ کر سکیں. میں خندق سنانے نہیں بیٹھا, صرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. کئی دن تک یہ محاصرہ چلتا رہا, ادھر سے تیر کی برسات ادھر سے تیر کی برسات. سعد ابن معاذ اسی میں شہید ہوئے. سرکار حضرت حیدر کرار نے عمر بن عبد کو اسی میں پچھاڑا, اور کئی کفار جہنم رسید ہوئے. ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ جو اس وقت حضرت نہیں تھے, کفار کی طرف سے آئے تھے. علی حیدر کرار کی تلوار کی ضرب دیکھی اکرمہ بھاگ گئے تھے اس وقت. یہ تاریخ کا حصہ ہے. سرکار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جانثاروں نے جو جانثاری دکھائی, پیٹ بھوکا, بدن پر کپڑے نہیں, گرم کپڑے جو ہم پہنتے ہیں سردیوں میں, اور ٹھنڈک کے ماحول میں, کڑکڑاتی ہوئی سردی میں, فاقہ کشی میں مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں نے پھاوڑے چلائے. اور جناب والا 3,000 صحابہ کو لے کر حضور علیہ السلام نے خندق کھودی تھی. لیکن حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا نا, ان خندق کھودنے والوں کو تو ترس آ گیا. حضور بیٹھے رہے, درود شریف پڑھتے رہے جب تک حضرت آ جائے. اور بہت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات بھائی بیٹھے ہیں. اعلان سماعت فرمائے. ایک گاڑی جو ہے راستے میں کھڑی ہے جس کا نمبر ہے 517109, اس گاڑی کو آپ ہٹا دیں. جس کی بھی گاڑی ہو راستے میں ہٹا دے بھائی. ایک جلسے کا اعلان ہے 15 مئی اردیوا مفتی مسجد الدین صاحب کو بلائے ہیں. سید شہباز حسین صاحب ہیں, اور آفاق رضا مشاہدی صاحب ہیں, محمد علی فیضی صاحب ہیں, اسد اقبال صاحب ہیں, محترم زیاد دانی صاحب ہیں. آپ حضرات تشریف لے گئے. بالخصوص اس پوسٹر کا اعلان زیاد دانی صاحب نے کہا تھا کہ کر دیا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عرص مقدس, عرص مقدس, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اولاد غوث اعظم, اولاد غوث اعظم,
اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک لبیک رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زندہ باد۔ ایک کرسی میں تو رکھے رہے یار۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بستے بستے گلیا گلیا، تاج السریہ، تاج السریہ، بستے بستے گلیا گلیا، تاج السریہ، تاج السریہ، غریب کا دریا پھانس کا دریا، تاج السریہ، تاج السریہ، غریب کا دریا پھانس کا دریا، تاج السریہ، بستے بستے گلیا گلیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، غریب کا دریا پھانس کا دریا۔ تاج السریہ، تاج السریہ۔ بھیا حضرت کو اسٹیج پہ آنے دیجیے، بعد میں مل لیجیے گا ان سے، وہاں جگہ دے دیجیے، حضرت کو اسٹیج پہ آنے دیجیے آپ۔ زندہ باد۔ بھیا وہاں بھی لگا دیجیے، وہاں پہ بھیا بھی لگا دیجیے یار، وہاں پہ حضرت کو آنے دیجیے اسٹیج پہ۔ آگے دیکھ لے، بتاؤ گیٹ پہ حضرت کو آنے مت دیجیے، خوب ملیے، آنے مت دیجیے حضرت، حضرت کے اذان آج پتہ تو چلے کہ سیدوں کے عاشق کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ارے اوپا جگہ ہوئے نا یار بھائی جی۔ راستہ کھانے کے لیے، راستہ کھانے کے لیے، حضرت کو آنے دے، آنے دے، کمیٹی کے آدمی پتہ نہیں راستہ کھانے کے لیے، ایک طرف سے آواز کرے، آنے دے حضرت کو، اسٹیج پہ آنے دے۔ اپنے مہمان کو ایسے آنے دیتے گھر میں کیا، آنے دیجیے حضرت کو۔ اب نا ہٹے ہٹے سائڈ پہ آگے ہٹ جائے، ہٹ جائے، راستہ دے، راستہ دے، حضرت کو آنے دے۔ ہٹ جائے بھائی، ہٹ جائے، ہٹ جائے، راستہ دے، حضرت کو آنے دے۔ کمیٹی والے پتہ نہیں کون میرا کام کرتا بھائی ہٹے ہٹے سائڈ ہٹ جائے بھائی، راستہ دے، حضرت کو آنے دے بھائی، آنے دے، اسٹیج پہ بیٹھ جائے، پھر آرام سے دیکھیں، تجارت کے ہٹے بھائی، ہٹے۔
रास्ता दे हजरत को आने दे हट जाए बसते करिया कर बसते करिया कर बजरिया पैस का दरिया बजरिया पैस का दरिया बसते करिया करिया कौन बड़ा मेहमान काबा कौन बड़ा मेहमान काबा स्टेज से तुम्हारे यार सब लोग नीचे आ जाए भाई स्टेज से सब लोग नीचे आना है हम लोग पीछे हो जाए पीछे हो जाए स्टेज से पीछे हो जाए आप लोग बड़ी खामोशी के साथ बैठ जाएं। एक आले रसूल की आमद हो चुकी है। आप लोग बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। आप हज़रात बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। सब दीदार करेंगे सैयद साहब भाई आराम से बैठे यार, ये अदब है क्या यार, बैठो आराम से। भाई आप लोग मेंबर पे तशरीफ रखिए, मेंबर पे बैठे हैं, मेंबर आजाद हो गए बैठे, मेंबर पे जो खड़े हैं बैठे हैं, बैठे खामोशी के साथ बैठे भाई बैठे।